100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا 5601 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو، اس کا ثواب اسی طرح رہے گا۔ یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر۔ یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں، بس صرف ایک واو لگانی ہے بیچ میں، سبحان اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ، لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے۔ اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف۔ ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث۔ ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر۔ لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں۔ لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے سمجھنے کے لیے، وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی۔ میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5
چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف کر۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی، الحمدللہ۔ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ۔ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15 دفعہ، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں، چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر لیں، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر لیں، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ، اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں کہ سال میں 1 دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا 1 دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے، کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں، آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا، سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا۔ نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر، لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے، اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک، پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابی کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ، بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں۔ اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان مبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ
रुयत हिलाल का मसला हो, मून साइटिंग का मसला हो, रमजान मुबारक के फजाइल हो, लैलतुल कद्र हो, नफली रोजों के क्या अहकामात हैं, फर्ज रोजों के क्या हैं, एक एक तफसील मिलेगी आपको। और ये जो मिशकात के अंदर अहादीस हैं, ये ऑलमोस्ट 153 अहादीस है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1956 से लेकर 2108 तक ये मुसलसल 3-4 चैप्टर्स के अंदर आपको इकट्ठी अहादीस मिल जाएंगी, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह आपको एक नोट्स की शक्ल में मिशकात के अंदर ये सारी अहादीस मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। वो मैं आज कवर भी कर दूंगा साथ साथ। तो मैंने इरादा किया है कि मैं एटलीस्ट जो रमजान मुबारक से मुतालिक जितने भी कदीम और जदीद फिकी अहकाम व मसाइल हैं जो एक आम मुसलमान की जरूरत है, उसे एक ही जगह रिकॉर्डिंग में ले आऊं। वैसे तो मैंने 2017 में 5 कॉन्टिन्यूस लेक्चर 1.5-2 घंटे के रिकॉर्ड करवाए थे, मसला नंबर 53A B C D E तक, और उसमें ये सारी चीजें मैंने स्कैटर्ड फॉर्म में डिस्कस की थी। लेकिन एक जगह पे थोड़े से वक्त में टू दी पॉइंट गुफ्तगू, तो ये मैंने जो कैलकुलेट किए हैं ना, वो 70 फिकी अहकाम मसाइल बनते हैं, और जब मैं उनको बयान करूंगा तो शायद ये 100 से ज्यादा बन जाए उनकी आगे जो कोरोलरीज है। लेकिन ये एक जगह जमा हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और फिर ये आपके सामने एक वीडियो बुक होगी। जब कभी भी आपको रमजान मुबारक से मुताल्लिक कोई चीज पूछनी होगी, समझनी होगी, तो आप ये एक वीडियो लगाएं, एक एक चीज आपके सामने इंशाअल्लाह आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सूरतुल बकरा का जो रुकू मैंने जिक्र किया, आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक, उसका स्टार्ट ही इन अल्फाज के साथ है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए अहले ईमान तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं रोजे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे अगली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तकवे की रविश इख्तियार करो। यानी रोजे का मकसद परहेजगारी है। परहेजगारी कैसी कि रोजे में आप हलाल चीजों को भी छोड़ देते हैं अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से। तो ये एक प्रैक्टिस होती है कि अगर अल्लाह के हुक्म की वजह से मैंने हलाल चीजों को भी थोड़े से टाइम के लिए छोड़ना है, तो बकिया की जिंदगी में मैंने बदरजे औला इज्तिनाब करना है हराम चीजों से, और यही है तकवा, यही इसका मकसद है। अस्सौम अरबी जुबान में रोजे के लिए टर्म यूज होती है। अस्सौम कहते हैं अरबी में रुक जाने को, और शरई इस्तिलाह में अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर तुलुए फज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से रोकने का नाम रोजा है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। बाकी तो मैंने आपको बताया पूरा रुकू है और अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं, उसमें सिर्फ मिशकात ही पढ़ लें तो आपको सारी अहादीस एक जगह पे मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने उसी रुकू के अंदर आगे चलकर रमजान मुबारक का बाई नेम जिक्र भी कर दिया। अब ये देखें, ये वाहिद महीना है जिसका नाम बाई नेम कुरान के अंदर आया, रमज़ान। अरबी में रमज़ान, उर्दू में हम रमजान, वैसे हम रमजान बोलते हैं, रमजान तो लफ्ज गलत होगा, ये रमजान, लेकिन उर्दू में चल जाएगा क्योंकि उर्दू के अंदर आपने उन चीजों का ख्याल नहीं रखना होता। तो वो इसी रुकू में आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना तो वो महीना है कि जिसमें अल कुरआन नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, जो पूरी इंसानियत के लिए हदायत की किताब है, यानी किसी खास तबके के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के। सूरतुल बकरा के स्टार्ट में है हुदल लिल मुत्तकीन, डर जाने वालों के लिए हदायत है, यानी वो लोग जो अल्लाह की धमकी से डरते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर जिसने हमें पैदा किया उसके बाद उसने इस इम्तिहान में डाला, बाद में भी जो कुछ हमारे साथ करेगा हमें उससे को बचा नहीं सकता। तो ये तसव्वुर इंसान को डरने पे मजबूर करता है कि मैंने अपने रब को रिस्पॉन्स करना है। तो हुदल लिल मुत्तकीन भी है, हुदल लिन नास भी है, यानी इंसानों में से वो लोग जो वाकई डर जाए इस तसव्वुर से कि उन्हें मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है। वबय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, और इसमें हदायत के रोशन दलाइल हैं, और ये अल फुरकान है, यानी हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब, जो सूरतुल मायदा में आया कि अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल की, फिर इंजील नाजिल की, और अब ये अल फुरकान है, हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब,
وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں. یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے. یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے. محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے. تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے. اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے. پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں. وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا، اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں، جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. سارے شیاطین نہیں قید ہوتے، سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے؟ سارے نہیں قید ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو سلسلہ. بہرحال اوورآل ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو انسانوں میں شیاطین ہے، وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے، اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں. اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا، وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے. اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان، اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے.
یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے. اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے. ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی. تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی. فرض تو ادا ہو جائے گا. بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکیں گی. اس کی طرف اشارہ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں. یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو، تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا. پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں. شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل نہ حق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری. ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے، میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے. نہیں، سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں. باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو قرآن میں آیا. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا. ہر وقت تیاری رکھنی ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے. لہذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے. رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں. جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے. لہٰذا رمضان المبارک کو کیجول نہ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں. جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی. خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے. سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا کہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے. عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا. 246 نمبر حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے، مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہو، تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے، ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی الاسلام کا فتویٰ ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے جو نماز چھوڑنے والا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو. لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے. نہیں جی اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے، ہمیں حدیث بتائیں، حدیث بھی بتا دی، حدیث کا بھی فہم نہ آیا. صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے.
جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے, پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی. تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھتی تھی. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں, انورٹڈ کامز میں, نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے. لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے, صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے. میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے, جب زور کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے. محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے. مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے, اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے تھے کپڑے ہی پاک نہیں. تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے ہو, اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے, مسلمان اور پلید. تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا, سب سے پہلا سوال. اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی, اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور, نجات اور دلیل, اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی. اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی قیامت والے دن نہ تو اس کے لیے کوئی پولیس رات پہ نور ہوگا, نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں, اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا. حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون, قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا, والعیاذ باللہ تعالی. چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں. پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا, اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا. اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی, پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی, اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے, داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے, پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ. اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں, اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے, ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے. چھوٹی داڑھی رکھ لو, لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو. ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ. ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے, تو اللہ کی وعید کم از کم اٹھ جائے. اب انشاءاللہ تعالی میں وہ فقہی احکام و مسائل جلدی بیان کروں گا, ان کے اوپر ورڈک دوں گا, ساتھ احادیث کے ریفرنسز بھی جو الحمدللہ مجھے زیادہ تر تو زبانی یاد ہوتے ہیں وہ میں بتاتا جاؤں گا, لیکن بعد میں ہم ڈسپلے بھی کروا دیں گے اگر کہیں کوئی ریفرنس رہ بھی گیا, تاکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. 70 فقہی احکام و مسائل, اور وہ نمبرنگ کے ساتھ میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 70 میں ایویں نہیں بول رہا, اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائے. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی, اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں جو 70 فقہی احکام و مسائل ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ٹائملی سے مکمل کروں, چونکہ یہ انٹرسٹ والی چیز ہے. کئی چیزیں آپ کو آلریڈی معلوم ہوں گی, اور جو چیزیں نہیں معلوم انشاءاللہ انفارمیشن میں اضافہ ہوگا, اور کچھ چیزیں یاد دہانی والا معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 1, روزے کی جو ٹائمنگز ہیں یعنی سحری اور افطاری کی, یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے.
بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے. اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی. اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے. وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں لیکن وہ شعار اسلام میں سے ہے, اسے ہم چینج نہیں کر سکتے. اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی. اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق. اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں, ان کو بھی 5:10 کا پتا ہے لیکن 3 منٹ گھڑی. بھائیوں اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے, قمری سال, لیونر ایئر, تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے, اہل سنت کا, اہل تشیع کا, جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو, اثنا عشری ہو, سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان میں جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ, جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے, خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکوٰۃ دے گا. ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر, ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی بھی تو گفتگو کی تھی. اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا, سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا, کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا. اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے, قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکوٰۃ نکالے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں, تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں, رمضان کے علاوہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1904, مسلم میں 2707, کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک, اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے, چوپڑیاں نہ لے دو. جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا. اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ. تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے, اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا, کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں, تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے, ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں. تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا بھائیو, اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی نکال سکتا ہے, یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے, اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے. اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے, اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائیڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے. اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائیڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے. اس پر اجماع موجود ہے, اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر, اور ابو داؤد میں 1624, اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکوٰۃ پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2, اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے, ان کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ تینوں چیزیں یہ انشاءاللہ اب ہم
اس علمی پوائنٹ نمبر 2 میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر حدیث، یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر، اور تقریباً زکات کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس بن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکات کا یہ نصاب بتایا ہے، اور یہ زکات مسلمانوں سے لینی ہے، غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔ وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے، 1454 صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکات کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں 1483 اور 1499۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263، 2265، 2268، اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد، اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکات کے احکام و مسائل موجود ہیں۔ ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکات نکالنا واجب ہے۔ 10 چیز۔ اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے، اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا، نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکات شروع ہو، اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکات نکالنی ہے ان چیزوں میں۔ نمبر 1 سونا، گولڈ۔ گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکات دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے۔ گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48، 87.48 گرام۔ جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکات دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 2.5%۔ اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا، 40 پہ تقسیم۔ دوسری چیز وہ ہے کرنسی، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کرنسی۔ کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے، انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں۔ حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا، جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے، وہاں 40 بکریوں سے زکات شروع ہوتی ہے، اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکات بتا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں۔ تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام، اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ تیسری چیز ہے چاندی، اگر کسی کے پاس ہو، جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں، تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم۔ چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم۔ تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب۔ اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا، 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکالنا۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے، اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل سٹور ہے، اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے، اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس، بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے۔ ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس، جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکات نہیں بنتی، وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکات ہوتی ہے اگر کی جائے، ورنہ کوئی نہیں۔ لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے، چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں، زکات نہیں لگے گی، تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اپنے آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا، اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکات دی جائے گی۔ 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکات ہے، اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق۔ ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے۔ لہٰذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام۔ تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکات دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکات زیادہ ہے۔ وہ ہم نے جو زکات سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا 10% زکات ہے، اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ
بارانی ہو زمین اس کی، یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے، تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکات نکالنی ہے۔ اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکات جو ہے وہ 5%، اس طرح 10%، اس طرح 5%۔ چھٹی چیز ہے شہد، شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریشولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزیں، اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی آج کل چیزیں۔ 7ویں چیز ہے اونٹ، اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں ہے۔ 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی، 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی، اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ 1 بکری دینی ہوگی، نارمل بکری 1، یہ زکات بنے گی۔ لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہوگی، اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے۔ 8ویں چیز ہے گائے، اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس، بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے۔ میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے۔ 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے زکات کوئی نہیں، اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا، اور جس کے پاس 40 ہو تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا، اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے۔ 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں، ان پہ بھی زکات ہے۔ جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی، 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی۔ 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر 1 بکری زکات دینی ہوگی، 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک جس کے پاس ہے، اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں دینی ہوں گی، اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے۔ 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات، یہ زمین میں سے نکلا ہوا مال۔ اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکلا ہے، یا معدنیات نکلا ہے، نمک نکلا ہے، یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکلا ہے، تو اس پہ بھی زکات ہوگی۔ دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ زکات ہے، اور وہ ہے 20%، 100 پہ 20 روپے، 5واں حصہ دفینے کے اوپر، یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20% دینا ہوگا، 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا۔ سب سے زیادہ زکات جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے، معدنیات کے اوپر ہے، اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکات اس کے اوپر ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے سمجھنے والا، اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ۔ یہ مشکل ترین ٹاپک ہے۔ کرنسی نوٹ ہے روپے کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں یا ریال کی شکل میں، تو اس کرنسی کو کیا سونے کے ایکویلنٹ لیا جائے گا یا چاندی کے ایکویلنٹ لیا جائے گا؟ یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے کیونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 2 طریقے سے تجارت کا سسٹم رائج تھا۔ نمبر 1 بارٹر سسٹم تھا۔ بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین، مثلا 2 کلو گندم دے کر 1 کلو دودھ کسی سے لے لیا جائے، اشیاء کے بدلے اشیاء، اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ ابھی بھی تبت سائڈ پہ اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چل رہا ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائج تھا وہ منی ایکسچینج کا تھا، یعنی کہ پیسے دے کر، مال دے کر اس کے بدلے چیزیں خریدی جائیں، اور اس وقت 2 بیسیکلی جو ہے وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ نمبر 1 دینار، جو گولڈ کا، سونے کا کوائن ہوتا تھا، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا، سلور کوائن، کیونکہ یہ دونوں پریسیش دھاتیں ہیں، قیمتی دھاتیں ہیں، اور سونا تو خصوصاً جس طرح لکڑی میں دیار جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے، سونا ایک ایسی دھات ہے اس روئے عرض پہ جس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 100%، یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں ہوتی، لیکن سونے کی تاریں نہیں بنائی جا سکتی، اور سونے کو زنگ نہیں کبھی لگ سکتا۔ اس کو چاہے زمین میں 1000 سال کے لیے بھی دفنا دینا، سونے کو زنگ نہیں لگتا۔ اور یہ انسانیت کو ظاہر ہے ہزاروں سال سے، آپ سے بھی پہلے ہزاروں سال سے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا، اس لیے سونا ایز اے کرنسی اڈاپٹ کیا گیا، اور چاندی کو۔ اچھا، اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو 20 دینار جو گولڈ تھا، آج کل کے 7.5 تولے سونا، 155 دن قمری اعتبار سے
اور 365 دن سولر ایئرز کے اعتبار سے ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی، یعنی رات کی ڈیوریشن ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، اس کو کہتے ہیں رات۔ اگر یہ سپوز 9 گھنٹے کی رات ہے تو اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کر لیں تو آخری جو 3 گھنٹے ہوں گے، ہر رات تمہارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخشش عطا فرما دوں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے، یعنی آخری تہائی رات کا جو حصہ ہے ختم سحری تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی رہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا نزول ہے اپنی شان کے لائق، یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس میں دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف جو ہے وہ جامعہ ہیں جو بالکل باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ مجسمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل فزیکل جس طریقے سے مثالیں دی جاتی ہیں وہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ دونوں اہل سنت کی مین اسٹریم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور انہی کی باقیات کسی نہ کسی فارم میں آج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں حنفیوں اور بعض سلفی علماء کے اندر موجود ہے کہ بعض اوقات وہ اس طریقے سے ان صفات کو بیان کرتے ہیں سلفی کہ وہ مجسمہ والا عقیدہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حنفی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں گویا کہ جہمیہ والا عقیدہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے درمیان ہے حق راستہ۔ اور اس پہ جس کو شوق ہو تو یوٹیوب پہ آپ رومن میں جا کر لکھیں اللہ کہاں ہے، یا انگلش میں بھی لکھ دیں ویئر از اللہ، تو سب سے ٹاپ پہ انشاءاللہ میرا کلپ کھل جائے گا، جو میرا خیال ہارڈلی 11-12 منٹ کا کلپ ہے۔ اسی طریقے سے استواء علی العرش کے حوالے سے بھی میرا کلپ ہے 10-12 منٹ کا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث پرٹیکولرلی بالخصوص شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے، میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور دور حاضر میں 2 بڑے محدثین شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1999، ان دونوں نے اس کی تحقیق ہے صحیح کے ساتھ، اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی، لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شعبان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اکثر لوگ اس فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں، غافل کے الفاظ ہیں، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں، میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو۔ اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں، عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے، یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے، پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، پھر منی بجٹس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات ہو، اور جو ہفتہ وار ہے
وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے. ایک تو ایک رات ہے نا, ایک مہینہ بھی مخصوص ہے, وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2045 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعوث فرمایا ہے. نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے لیکن مبعوث اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف حکم اس کی طرف آتا ہے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, مشکات میں ہے 2036. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036. اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے. اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا, بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے, اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہے. پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے, آپ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک سنن نسائی والی, اور مشکات میں ہے 2046 صحیح مسلم کے ریفرنس سے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کن ایام میں ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے تو کم از کم رکھا کرتے, مہینے کے ہر ہفتے میں بھی 2 روزے ہوتے تھے, وہ 8 روزے الگ ہیں پیر اور جمعرات, اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے, لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں ہوں. لیکن ایک عمومی عمل ہے وہ ایام 20 کا ہے. یہ 20 الپس بیضا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی جن دنوں میں چاند گول ہو جاتا ہے وہ ایام 20, عربی میں بید کہلائے گا, دعاد آتا ہے اینڈ میں, اور اردو میں 20 با یا اور دعاد. جن دنوں میں چاند گول ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایام 20. 13, 14 اور 15 چاند کی راتیں, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا. ویسے اگر یہ نہ بھی رکھیں تو باقی دنوں میں ضرور 3 روزے مہینے کے پورا کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے وہ چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود, مشکات میں ہے 2054 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھ لینے والا گویا اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے. یعنی ہمیشہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اگر مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس طرح کا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مترادف. اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا, اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھے, یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے. یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ, یعنی مہینے میں آپ یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے, اس کی اجازت مرحمت فرما دی. اچھا, یہ جو سیم فضیلت ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اب مہینے میں 3 رکھیں تو سال کے کتنے بنے, 12 دیا 36. ایک آسان عمل بھی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں 2047 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے شوال کے, اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں, بعض نے کہا جی ایک فوراً رکھ لو باقی پاویں پورے مہینے رکھ لو, کوئی تفریق نہیں ہے. پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ 6 کی گنتی پوری کر سکتے ہیں, چاہے فوراً بات کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں, جس وقت مرضی یہ 6 روزے رکھ لے. صحیح مسلم مشکات میں 2047. تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے مترادف. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ آپ 36 روزے رکھ کے بھی اور 6 روزے رکھ کے بھی. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں گئے تو دیکھا مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں, کافی دیر بعد آپ واپس آئے, سورج کافی بلند تھا, وہ اس وقت تک مصلے پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا
کہ تم صبح سے بیٹھی ابھی تک عبادت کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ 4 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ 3 دفعہ کہہ لیے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. وہی اللہ کی رحمت ہے. اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. مہینے کے 3 روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے. تو آپ چوپڑیاں نالے 2 کرو. جس کو زیادہ شوق ہے وہ 3 روزے بھی رکھے, شوال کے 6 روزے بھی رکھے. باقی میرا اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فوراً ساتھ ہی 6 رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے, کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی. جب آپ روٹین توڑتے ہیں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جائز تو ہے اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت فوراً ساتھ رکھ لینا آسانی ہو. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 126. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی نصیحت. نمبر 1, مہینے میں 3 روزے رکھنا, وہی ایام 20 والے. نمبر 2, روزانہ اشراق یا چاشت یا دوحہ یا اوابین, یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے. میرا مسئلہ نمبر آپ 30 دیکھ لیں, میں نے اس میں چاشت کی کم از کم 2 رکھتے پڑھ لینا. اور تیسرا, سونے سے پہلے وتر پڑھ. ویسے تو افضل ہے آخری پیر میں, لیکن جو شخص مطلب اہتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے, سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ. اور نماز وتر پہ میں نے ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے. مسئلہ نمبر 130, مسئلہ نمبر 130, نماز وتر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل. 8ویں حدیث سنن نسائی سے ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر ہو چاہے مقیم حالت میں حضر میں ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے, سفر میں بھی رکھتے تھے, 13, 14 اور 15. 9ویں حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے, جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر. مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر, جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13, 14 اور 15 کو رکھا کرو چاند کی, یعنی ایام 20 جن میں چاند گول ہوتا ہے, 13, 14, 15. لیکن مسلم کی حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے, یہ بہتر ہے 13, 14, 15. ادروائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت 3 روزے رکھ سکتے, یہ افضلیت والا معاملہ. اب آگے میرے بھائیوں وہ ٹروتھ ریویلنگ 10ویں حدیث شعبان المعظم کے روزے کے حوالے سے, اور پرٹیکولرلی 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے. اس کو شب برات کے ساتھ کوئی مکس نہ کرے, وہ 15ویں رات ہے, یہ 15واں دن ہے, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز. کیونکہ جن لوگوں نے جنہوں کہتے ہیں روند مارنا ہوتا ہے نا, وہ کو گل کچھ دی کچھ بنا چھڑ دینا. تو میں پہلے کلیئر کر لوں, یہ شب برات کی بات نہیں ہو رہی, یہ 15 شعبان کے دن کے روزے کی بات ہو رہی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 1983 اور مسلم میں 2751 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038. اور اس حدیث سے جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں یہ میرا تفرد نہیں ہے, اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آف شوٹ ہے, جماعت المسلمین والے, ان کا بھی یہی موقف ہے. وہ بھی 15 شعبان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں. وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں, میں ان کا بھی رد کر دوں گا. بہرحال وہ 15 شعبان کے روزے کو بخاری اور مسلم کے تحت سنت سمجھتے ہیں. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی. اب وہ تابعی کو یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور صحابی سے. کیا پوچھا؟ اصمت من سرر شعبان, کیا تم نے شعبان, سرری شعبان, یہ سرر عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ اردو میں بھی ہم سرے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا, شعبان کے سرے کا روزہ رکھا ہے, یا وہ سرا ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ. اور ایک جو سرر کا معنی ہے وہ درمیان اور بیچ بھی آتا ہے, کھوکھلی چیز, سینٹر کے لیے بھی یہ سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے کیونکہ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ آن کیمرہ بھی دکھا دوں انشاءاللہ. تو تم نے سرر شعبان یعنی شعبان کے بیچ کا روزہ رکھا ہے. تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا
پھر جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو شوال کے اندر 2 روزے رکھ لیں. یعنی یہ ایک روزہ چھوٹا ہے، اب اس کے بدلے 2 روزے رکھ دینا. یہ ترغیب دلانے کے لیے کوئی واجب نہیں، ترغیب دلانے کے لیے. یعنی وہ اس کے ایکویلنٹ 2 روزے ہوتے. بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شعبان ہے اس سے مراد ایام 20 کے 3 روزے ہیں. بھائی اگر 3 چھوڑے ہوتے تو اس کے بدلے 6 رکھوائے جاتے، یہ کم از کم 3 کو کم کر کے تو آپ نے 2 نہیں کروانے تھے. لاجیکلی 3 کو 3 تو رکھنا چاہیے تھا. تو اس سے مراد ایک ہی روزہ ہے 15 شعبان کا سینٹر کا، اور اس کے ایکویلنٹ پھر کہا گیا اگر وہ رہ جائے تو شوال میں 2 روزے رکھنا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح مسلم میں ایک اس کا طریق ہے جس نے بالکل یہ ایمبیگوٹی جو ابہام ہے وہ دور کر دیا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2745 ہے. یہ مشکات میں موجود نہیں ہے، مسلم میں ہے، اور اس میں سرری شعبان کی جگہ لفظ ہے سرتی ھذا الشہر. سرہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو. ناف تقریباً جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، یہ آپ سمجھ لیں سینٹر آف گریوٹی ہے انسان کا. ناف نیول ہم انگلش میں کہہ دیتے. تو یہ سرہ وہ آتا ہے نا تحت السرہ اور فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے نیچے علی سرہ. تو اس میں سرتی ھذا الشہر ہے. صحیح مسلم 2745. یہ حدیث میرے بھائیوں میں نے گھر میں نہیں بنائی، یہ میں سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا میں اہل حدیث کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں. صحیح مسلم شریف مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ چھپی ہوئی ہے صحیح مسلم. اس میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، اور اس کے اوپر امام نووی نے جو ہیڈنگز باندھی ہوئی ہیں، چونکہ مسلم کے باب امام نووی نے باندھے ہیں، المتوفا 676. امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے. انہوں نے بھی اس حدیث کو لیا ہے کہ یہ شعبان کے بیچ میں جو روزہ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، کنارے والا نہیں ہے. کنارے والی حدیث جو ہے الگ ہے، وہ مسلم میں 2751 ہے اور بخاری میں 1983. لیکن وہ بھی پھر اس کی وجہ سے بیچ ہی معنی لیا جائے گا. جب 3 معنی بن رہے ہیں تو وہ ہوگا جہاں پہ سرہ کے الفاظ ہیں. یہ حدیث دکھا دیں. 2745 یہ عربی بھی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی. جہاں پہ میری انگلیاں ہیں اسی صرف پیج کو کور کرنا ہے، ذرا بڑا کر کے نظر آئے. اور یہ سیم وہی حدیث ہے عمران بن حسین والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں، اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے. روزے بھی کہہ سکتے ہیں، روزہ بھی، دونوں طرف جاتا ہے، لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا ہے کہ 2 روزے رکھنے ہیں اگلے طریق کے اندر جو 2751 ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں 2 روزے رکھنا. اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں سرر والے، لیکن اس میں سرہ والے ہیں. لیکن اس میں یہ موجود ہے جب تم افطار کرو تو 2 روزے رکھنا، یعنی جب رمضان کی افطاریاں گزر جائیں شوال میں 2 روزے. تو یہ سرہ کے الفاظ ہیں، ناف کے سینٹر کے، اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے. اور اب سرر کا معنی شعبان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ شعبان کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ پھر رمضان کا پروٹوکول ڈسٹرب ہو جائے گا. جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرض نماز جہاں پہ پڑھی ہے وہاں پہ آپ سنتیں نہ پڑھیں بلکہ بکھر کے پڑھیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرب نہ ہو. اسی طریقے سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے کہا گیا شعبان کے آخری عشرے میں جو 2-3 دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا. اور ایک اور حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور مشکات میں 1974 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھنا. اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سرر شعبان سے مراد صرف نصف ہی لیا جا سکتا ہے، آخری عشرہ نہیں لیا جا سکتا. البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 1973. وہ پچھلی تھی مشکات میں 1974، یہ 1973 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو رمضان پائے وہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن جو ہیں ان میں شعبان کا روزہ نہ رکھے، ہاں مگر یہ کہ جو شروع سے رکھتا چلا آ رہا ہو. یعنی جو پورا شعبان روزے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ شعبان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی مخصوص کر کے آخری 2 دنوں کے روزے نہیں رکھے گا. اس حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر ہو. تو اب اس میں فائنل کنکلوژن یہ ہوا کہ ایام 20 کے کانٹیکسٹ میں 3 روزے شعبان کے اندر تو سنت ہے، 13، 14 اور 15، اور اس میں بھی جو پرٹیکولرلی 15 شعبان کا روزہ ہے جو سرہ ہے، سینٹر ہے اس کا، جو صحیح مسلم میں ہم نے حدیث پڑھ لی 2745، اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا.
اور جماعت المسلمین والوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی، پھر میں نے خود بھی تحقیق کی، اور پھر جو حدیثیں ان کے علم میں بھی نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈھونڈ لی. یہ سرہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علم میں نہیں تھی، وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے. ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، سرہ والی حدیث بھی ڈھونڈ دی ہے الحمدللہ. تو لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے. واجب نہیں ہے. واجب تو 10 محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عام دیا کہ اب جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے. اور وہ بھی پھر بعد میں کہا گیا 9 اور 10 دو ملا کے رکھنے ہیں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو جب 10 محرم کا روزہ جو رمضان سے پہلے فرض تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی رمضان کی وجہ سے، تو یہ 15 شعبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے؟ بر سنت ہے اور اس کی ترغیب دلائیں. اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے اور وہ فوراً فکر پڑ جاتی تھی نہیں جی وہ 15 شعبان کے روزے کی بات کریں گے تو لوگ شب برات منانا شروع کرتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو کوئی کہنے جی یہ مسلم کی یہ حدیث نہ بیان کریں، لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں سے مانگنا شروع کر